فراز صاحب بتائیے گا سچویشن کیا ہے اس وقت، کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ جی دیکھا جائے تو یہ قدرتی آفات ہیں، اور جب قدرتی آفات آتے ہیں تو نمٹنے کے لیے حکومتیں کام کرتی ہیں، اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت پوری کام کر رہی ہے، ان کی پوری مشینری ہماری، اور اس وقت ہم نے 2000 سے زائد لوگوں کو اس ثانیے سے بچا لیا ہے، اور کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اور ہم ان کو بر وقت کارروائیاں کر کے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور اس وقت دو ہمارے ہیلی جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، جو کہ ایک جو ہیلی کاپٹر ہے وہ افسوسناک خبر اب تک ہمیں پہنچ رہی ہے، اور ابھی تک ہمارے ایویشن ڈپارٹمنٹ نے تصدیق نہیں کی ہے کہ وہ کریش ہوا ہے یا غائب ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کا رابطہ منقطع ہے، اور چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی انہوں نے وفد کیا ہوا تھا ریسکیو 1122 کو، اور ہماری ریسکیو کی جو امدادی ٹیمیں ہیں مختلف علاقوں میں پچھلے 4 مہینوں سے کام کر رہی تھی، اور اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مختلف امدادی سامان ہو، چاہے وہ لوگوں کو بچانے کا ہو، تو وہ کام کر رہی تھی۔ ہم پر امید ہیں کہ اس کے بعد کوئی شہادت ہلاکت نہیں ہوگی۔ فراز صاحب ابھی تک جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے کیا فگرز آپ کے جو سرکاری اعداد و شمار کیا ہیں؟ ابھی تک بہت سے شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن ریسکیو کی ٹیمیں بھی رسپانڈ کر رہی ہیں، ہمارے پی ڈی ایم اے کے لوگ بھی وہاں پر رسپانڈ کر رہے ہیں، پولیس کے لوگ بھی ہیں، تو مختلف اسپتالوں میں شہداء کو لایا جا رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان شہداء کو لایا جائے، ان کی تمام تر ان کی فیملی کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ابھی تک کوئی تصدیق اس طرح نہیں ہو رہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ کون سے اضلاع ہیں جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں کے پی کے؟ یہ مختلف اس کا سوات ایریا ہے، مختلف ایریاز ہیں، چرسدہ تک یہ فلڈ کا فلو آیا ہے، اور جو لاسٹ جو چرسدہ میں صبح سے 15 لوگ پھنسے ہوئے تھے، تو ہمارا جو چھوٹا ہیلی ہے اس کے ذریعے ان 15 لوگوں کو بچایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چھوٹے ڈرونز ہیں جو کہ 120 کے جی 20 کے جی اور 30 کے جی کا وزن اٹھا سکتے ہیں، جو جن ایریاز میں زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور جہاں پر کشتیاں نہیں چل سکتی ہیں، تو وہاں پر ہم وہ ڈرونز بھجوا کر لوگوں تک لائیو جیکٹ یہ تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے اقدامات کر رہے ہیں، اس سے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پریڈکشن تو تھی چیزوں کی اس طرح سے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں، انتظامات کچھ بر وقت بھی کیے گئے، چیزیں کس طرح سے مینج کی جا رہی تھیں؟ جی جس طرح یہ ہائی الرٹ جاری ہوتا ہے تو فوراً ہی ہماری ٹیمیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور ثانیہ سوات کا واقعہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احکامات دیے تھے کہ تمام تر جو ریور سائڈ ہیں یا جن ایریاز سے فلڈ آتا ہے تو وہاں پر ہم نے پوائنٹس بنائے تھے جس میں 5 سے 8 لوگ ڈیوٹی پر معمول ہوتے ہیں، ان کے پاس لائیو جیکٹیں، ان کے پاس کشتیاں، ان کے پاس تمام تر ایکوپمنٹس، اور ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد یہ پوائنٹس ہم نے بنائے تھے، اور ان پوائنٹس کی وجہ سے آج ہمارے ریسکیو 1122 کے جوانوں نے 2000 سے زائد لوگوں کو بچایا گیا، اور جو ہی یہ الرٹ جاری ہوا تو ہم نے مساجد میں اعلانات کروائے، سوشل میڈیا پہ اعلانات کروائے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ سیلابی صورتحال پیش آ سکتی ہے، آپ لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو سیلاب سے پہلے بھی نکالا، اور اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں ڈاکٹر اعجاز صاحب، یہ کیا ہے اس دفعہ تو اس سال میں تو بہت سے واقعات ہوئے، یہ ابھی جو کے پی میں واقعہ ہے یہ بہت ہی غمناک ہے، کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہوا؟ کوئی سیلابی ریلیں دیکھ رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعات اتنی تیزی سے کس طرح سے رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ جی اصل میں جو پچھلے کافی چند ماہ سے جو ہے ہمارے یہ انسیڈنٹس جو ہیں نا کلاؤڈ برسٹ کے وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور بیسک جو اس میں جو مین جو پرابلم ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج میں بہت ساری جو ہے نا وہ تبدیلیاں جو آنے کی وجہ سے بارشیں کبھی جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی، بارشوں جو پیٹرن ہے وہ تبدیل ہو گیا، ہمارا مونسون جو ہے وہ ارلی مونسون ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہمارا ہم نے دیکھا فیبروری مارچ میں جو سردیوں میں بارشیں ہوتی تھیں وہ اس بار بالکل نہیں ہوئی، اور وہ آگے جا کے گندم کی فصل کو جس کے اثر پڑا،
اور اس کے بعد جو خاص طور پر بارانی علاقوں میں، پھر اس کے بعد جو ہے اپریل میں جس وقت تیار تھی فصل اس وقت جو ہے وہ بارشیں ہوئیں، مانسون بھی جلدی آیا، تو جو ہمارے جو انوائرمنٹل جو ڈیگریڈیشن کے پروسیس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج کے ایونٹس ہیں وہ بڑھنے شروع تو ہو کیا گئے ہیں۔ وجوہات کیا Floods ہیں، جو یعنی ہیں یہ اتنی تیزی سے جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اتنی بڑی تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں اس میں تبدیلیاں یہی ہے کہ جب بھی اب آپ ایک نارمل پیٹرن سے تبدیل کریں گے، خاص طور پر جو ہے نا جو فلڈ کے حوالے سے جنگلات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے جو ہیں خاص طور پر گلگت بلتستان کے پی میں جنگلات کی جو کافی جنگلات کو کاٹنے کا آپ کہہ رہے ہیں؟ حد تک جیسے وہ علاقے جہاں پہ کٹائی زیادہ ہوئی وہاں پہ نقصان زیادہ ہوا۔ جی ڈیفارسٹیشن جو ہے دیکھیں جہاں پہ پرائیویٹ جو آلودگی ہے وہ بھی کیا اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے ہمارے یا دنیا بھر میں جو یہ چینجز آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں جو پولوشن ہے وہ سارا جو گرین ہاؤس گیسز کا جو ہے نا عمل دخل ہے، جو پولوشن جب ہوتی ہے اس میں بھی امیشن ہوتی ہیں، اسی طرح انڈسٹریل جو ہے اس میں ہوتی ہے، اس میں بھی ایسی گیسز جو ہیں وہ اخراج ہوتا ہے جو کہ ہمارے آب و ہوا کو جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی جو ہمارے ایسے ان کنٹرولڈ جو چیزیں ہیں، میں جو جنگلات کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جیسے کہ ایسے علاقے جہاں پہ جنگلات کو کاٹ کے آبادیاں بنا دی گئی ہیں، ہوٹل بنا دیے گئے ہیں، ان علاقوں میں پچھلے سال بھی نقصان ہوا، اس سے پچھلے سال بھی نقصان ہوا۔ سوات ریور میں ہم نے ریور بیڈ کو سارا کا سارا جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ایک جو ہے نا وہ ہوٹل یا آبادی میں۔ تو وہ جو ایک نیچرل جو رکاوٹیں ہوتی تھیں وہ نیچرل رکاوٹیں ہماری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کے انسیڈنسز جو ہیں ہمارے، اور پاکستان جیوگرافیکلی بھی جس کی لوکیشن ایسی ہے کہ ایک طرف فلڈ آ رہے ہیں، دوسری طرف ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے، یہ پچھلے کافی عرصے سے اسی طرح جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن یہ تو ہماری اربن پلاننگ ایسے علاقوں میں جو بستیاں آباد کرنی جو کہ ریور کا حصہ ہیں، دریا کا حصہ ہے۔ راولپنڈی میں نالہ لئی جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ طوفان فلڈ آتا ہے، لوگوں کے گھر گرتے ہیں، پھر اگلے سال پھر اسی طرح وہاں پہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو انسیڈنس ہوا تھا ڈی ایچ اے وغیرہ میں، اس میں بھی یہی تھا کہ ہم نے راول ڈیم، بارہ کوہ سے لے کر جو ہے چکری تک جو سواں ریور کا جتنا بھی ریور بیڈ ہے وہاں پہ آپ کو کم از کم 100 ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں یا ہاؤسنگ جو ہے پروجیکٹس ملیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قدرتی راستہ ہے پانی کا اس کی جگہ پہ جب اس کو ختم کر دیا تعمیرات کریں گی تو اس کے پھر مسائل ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ان مسائل کا۔ جی وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسا ابھی آپ سن رہے تھے ترجمان کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھائی ہائی الرٹ جاری کر دی، ہم نے بتا دیا تھا، اعلانات کروائے، یہ وہ، آگے چل کے یہ واقعات نہ ہو سکیں۔ بہت بڑا واقعہ یہ کہ اتنی تقریباً 150 سے زائد جانیں جو ہیں وہ اب تک، اور پھر اطلاعات ابھی چل رہی ہیں، مسلسل آپریشن چل رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ زبردستی کرنے کی ضرورت ہے، دفعہ 144 جیسے لگ جائے، یا کوئی جس طرح ہم نے کووڈ کے دوران میں لاک ڈاؤن کیا تھا اس طرح۔ اچھا اب ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اموات جو آج سے پہلے ہوئی ہیں، ابھی تو یہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کا فنامنا شاید زیادہ جو ہے وہ ہوا، اس کی وجہ سے مقامی آبادی کو زیادہ نقصان پہنچا، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی کیجویلٹیز ہوئی تھیں وہ باہر سے لوگ گئے تھے، انہوں نے احکامات کو نہیں مانا، لوگوں نے ان کو بتایا کہ جی یہ یہاں پہ وارن کیا، ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہاں پہ مؤثر طور پر استعمال کیا گیا، جو مقامی لوگ تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے، لیکن یہ لوگ جو باہر سے گئے تھے یہ وہیں پہ رہے اور اس کی وجہ سے وہ ان کی اموات ہوئی۔ وہ 18 کا ایک فیملی کا گروپ تھا۔ آپ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو، ہمیں اپنے اقدامات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو سٹیپ لے رہے ہیں وہ آنے والی دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔